بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان انفو کی جانب سے آداب قبول کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ سب پر ہزاروں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، آمین۔ ناظرین کرام، آج کی ڈاکومنٹری تاریخ اسلام کی اس عظیم شخصیت پر بنائی گئی ہے جس نے اپنے مخصوص فلسفیانہ افکار، اسلامی تصوف کی جداگانہ پیرہن اور تحقیق کے شعبے میں انقلاب برپا کر کے علماء و صوفیاء کی جماعت میں شیخ الاکبر کا لقب حاصل کر لیا۔ آپ نہ صرف یکتائے روزگار صوفی تھے بلکہ ایک جید عالم اور انقلاب پسند رہبر بھی تھے۔ تفصیلات تک بڑھنے سے قبل ہماری ایک ہی گزارش قبول کریں، اور وہ یہ کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر ایک اچھا سا لائک بھی دیں، آپ سب کا بے حد شکریہ۔ آپ 17 رمضان المبارک 560 ہجری بمطابق 1165 عیسوی کو اندلس، موجودہ اسپین کے شہر مرسیا میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ آپ اپنا نام محمد بن علی ابن العربی لکھا کرتے تھے۔ اہل علم نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو محی الدین کا خطاب بھی دیا۔ آپ کے والد علی ایک معزز عرب خاندان بنو طے سے تعلق رکھتے تھے۔ ابن عربی ابھی 8 برس کے تھے کہ اقتدار پر موحدین نے قبضہ کر لیا۔ یہ امام محمد غزالی کے شاگرد محمد بن تومرت کی اصلاحی تحریک کے نتیجے میں قائم ہونے والا ایک گروہ تھا جس نے برسوں اندلس پر حکومت کی۔ یوں اقتدار کی تبدیلی کے سبب آپ کا خاندان لزبن جو اب پرتگال کا دارالحکومت ہے منتقل ہو گیا۔ تاہم اشبیلیہ اسپین کا تاریخی شہر جو مسلم اندلس کا دارالحکومت بھی رہا کہ امیر کے دربار میں ملازمت ملنے پر آپ کے والد خاندان سمیت وہاں چلے گئے۔ والد ایک متقی اور صاحب علم شخص تھے اور اسی طرح خاندان کے باقی افراد بھی عبادت گزار تھے۔ تاہم ابن عربی عام نوجوانوں کی طرح اپنی ہی دنیا میں مست تھے، لیکن پھر ایک واقعے نے ان کے دل کی دنیا ہی بدل ڈالی۔ ہوا یوں کہ ایک دولت مند شخص نے اپنے ہاں دعوت کا اہتمام کیا جس میں امراء کے لڑکے مدعو تھے، اور 20 سالہ ابن عربی بھی وہاں شریک تھے۔ جب صراحی آپ تک پہنچی اور آپ نے ہاتھ میں جام تھاما تو غیب سے آواز آئی، اے محمد، کیا تم اسی لیے پیدا کیے گئے تھے؟ یہ سنتے ہی آپ نے گلاس نیچے رکھ دیا اور وہاں سے باہر نکل آئے۔ راستے میں ایک چرواہے سے پرانے کپڑے لے کر پہنے اور اپنا قیمتی لباس اسے دے دیا اور سیدھے قبرستان جا پہنچے۔ 4 روز وہیں ایک پرانی قبر میں عبادت میں مصروف رہے۔ صرف نماز کے وقت باہر آتے۔ ان ایام میں آپ بہت سے روحانی علوم سے آشنا ہوئے جن کا آپ نے اپنی کتاب میں تذکرہ بھی کیا ہے۔ اسی دوران مشہور فلسفی اور قاضی القضات ابن رشد نے ان سے ملاقات کی، خواہش کا اظہار کیا۔ جب ملاقات ہوئی تو وہ ان کی عالمانہ گفتگو سن کر حیران رہ گئے۔ 30 برس کی عمر میں پہلی بار اندلس سے باہر قدم رکھا اور تیونس میں ابو القاسم بن قسی کی کتاب خلع النعلین کا درس لیا۔ ابو محمد عبدالعزیز بن ابو بکر القریشی سے ملے اور پھر 1 برس تک ابو محمد عبداللہ بن خمیس الکنانی کے پاس رہے۔ والد کی وفات پر اشبیلیہ واپس آ گئے، مگر کچھ دنوں بعد ایک بار پھر سفر پر نکل پڑے، اور اس بار بھی ان کی منزل شمالی افریقہ تھی۔ فاس جو موجودہ مراکش کا تیسرا بڑا شہر ہے جا پہنچے، جہاں کئی روحانی تجربات سے گزرے جن میں خاتم الاولیاء سے متعلق مکاشفہ بھی شامل تھا جو بعد ازاں بحث و مباحثے کا مرکز بھی بنا۔ فاس سے جلد واپس آ کر اپنی آبائی شہر مرسیا گئے تاکہ والد کی چھوڑی جائیداد فروخت کر سکیں۔ ایک بار پھر فاس کے لیے رخت سفر باندھا، تاہم اس بار والدہ، بیوی اور بہنیں بھی ساتھ تھیں۔ وہیں پہنچ کر بہنوں کی شادی کی ذمہ داری سے سبکدوش ہوئے۔ کچھ دنوں بعد والدہ کا انتقال ہوا تو اپنی دیرینہ خواہش کی تکمیل کے لیے حرمین شریفین کی زیارت کے لیے روانہ ہو گئے۔
بجایا الجزائر، تیونس، مصر اور فلسطین سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے اور 2 سال وہاں مقیم رہے۔ 601 ہجری میں وہاں سے بغداد، موصل، القدس اور دوسرے شہروں کی سیاحت کے بعد قاہرہ پہنچے، جہاں انہیں سخت مشکلات پیش آئیں، یہاں تک کہ ارتداد جیسے الزام کا بھی سامنا کرنا پڑا، مگر وہاں کے حاکم الملک العادل نے ان کی جان بچائی۔ وہاں سے پھر مکہ مکرمہ آ گئے اور 1 سال تک وہیں قیام کیا، پھر ایشیائی کوچک، اناطولیہ موجودہ ترکی چلے گئے۔ 607 ہجری میں سلجوق ریاست کے پائے تخت قونیہ پہنچے تو سلطان نے بہت گرمجوشی سے استقبال کیا اور ان کی رہائش کے لیے ایک مکان بنوایا۔ وہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات مولانا جلال الدین رومی کے دوست صدر الدین قونوی سے ہوئی، جنہوں نے آپ کی شاگردی اختیار کی اور خطے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظریات کی اشاعت کی۔ بعد ازاں خود بھی اکابر صوفیاء میں شمار ہوئے۔ ابن عربی نے ان کی والدہ سے شادی بھی کر لی تھی۔ وہاں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ بغداد گئے اور ایک بار پھر مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے 612 ہجری میں مکہ مکرمہ پہنچے۔ 620 ہجری میں دمشق کو اپنا وطن بنایا اور پھر آخری سانس تک وہی رہیں۔ آپ کی ابتدائی روحانی اساتذہ میں شیخ یوسف القومی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نمایاں ہے، جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ شیخ ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت رکھتے تھے۔ تاہم بعض روایات کے مطابق ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ ابو مدین سے بھی بیعت کی تھی۔ البتہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خرقہ خلافت سلسلہ شاذلیہ کے بانی حضرت ابو الحسن علی بن عبداللہ ابن جامع الشاذلی نے پہنایا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کا ذکر یوں کیا ہے: میں نے یہ مشہور خرقہ شیخ ابو الحسن علی بن عبداللہ ابن جامع کے مقدس ہاتھوں سے موصل میں واقع ان کے باغ میں 601 ہجری میں پہنا، اور ابن جامع رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خضر علیہ السلام کے ہاتھوں سے پہنا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی روحانی تربیت میں حضرت خضر علیہ السلام کا کثرت سے ذکر کیا ہے اور ان سے ہونے والی کئی ملاقاتوں کا احوال بھی لکھا ہے۔ ایوبی اور سلجوق حکمران حضرت ابن عربی کے معتقد تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے بیٹے الملک الظاہر سے دوستانہ تعلقات تھے، جبکہ صلاح الدین ایوبی کے نواسے امیر عبدالعزیز بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بہت عزت و احترام سے پیش آتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان تعلقات کو اسلامی تعلیمات کی اشاعت، مسلم حکومتوں کی مضبوطی اور عام افراد کی بھلائی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ کبھی بھی ذاتی فوائد حاصل کیے اور نہیں ان کے دباؤ میں آئے۔ ایک بار سلطان نے آپ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے ساتھیوں کے لیے 2 روز تک کھانا بھجوایا، مگر آپ نے کچھ نہ کھایا۔ جب وجہ پوچھی گئی تو فرمایا میں اس کھانے کو جائز نہیں سمجھتا۔ ابن عربی کی اصل وجہ شہرت ان کی بے مثال کتب ہیں۔ ان کی کتب کی تعداد 800 تک بیان کی جاتی ہیں، تاہم 500 کتب کی موجودگی پر تقریباً اتفاق پایا جاتا ہے، جن میں سے کئی کتب تو ہزاروں صفحات پر مشتمل ہیں۔ اس قدر وسیع تحریری کام کو آپ کی کرامت قرار دیا گیا ہے۔ فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم یہ دونوں کتابیں علمی اور روحانی حلقوں میں زیادہ مشہور ہیں۔ فتوحات مکیہ لکھنے میں 35 برس لگے، جو 560 ابواب اور کئی ہزار صفحات پر مشتمل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ روزانہ لکھتے اور اس کام میں کبھی بھی ناغہ نہ ہوتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بلند پایہ شاعر بھی تھے اور 5 شعری مجموعے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہیں۔ ڈراموں کی باتیں اپنی جگہ، مگر ابن عربی اور ارطغرل کے درمیان ملاقات کے ٹھوس تاریخی شواہد بہت ہی کم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس معاملے میں مورخین میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ البتہ ابن عربی اناطولیہ، قونیہ اور حلب میں رہے، جبکہ اسی دور میں ارطغرل بھی اسی علاقے میں اپنے قبیلے کی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے۔ ابن عربی نے 1240 عیسوی اور ارطغرل نے 1280 عیسوی میں وفات پائی، یعنی وہ ایک ہی زمانے میں ایک ہی علاقے میں موجود رہے، تو عین ممکن ہے کہ ان کے درمیان ملاقاتیں بھی رہی ہوں۔
ارطغرل کے بیٹے عثمان غازی کے سسر حضرت شیخ ادیب علی رحمۃ اللہ علیہ ابن عربی کے مرید تھے۔ اس طرح بھی اس خاندان میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گہرے اثرات رہے ہیں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے 28 ربیع الثانی 638 ہجری بمطابق 1240 عیسوی میں 78 برس کی عمر میں دمشق میں وفات پائی۔ ایک روایت کے مطابق وفات کے وقت سورۃ کہف کی آیت نمبر 65 لکھ رہے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اسے ہم نے اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا۔ آپ کو جبل قاسیون پر سپرد خاک کیا گیا۔ آپ نے پیش گوئی کی تھی کہ میری قبر گم ہو جائے گی اور اس وقت دوبارہ ظاہر ہوگی جب سین شین میں داخل ہوگا۔ ایسا ہی ہوا کہ منگولوں کے حملوں کے نتیجے میں ہونے والی تباہی سے آپ کی قبر معدوم ہو گئی۔ جب 1516 عیسوی میں ترک سلطان سلیم نے شام فتح کیا تو آپ کی قبر ظاہر ہوئی، یعنی سین سے سلیم، شین سے شام، یعنی سلیم شام میں داخل ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف اوقات میں 4 شادیاں کیں، جن سے 2 صاحبزادے سعید الدین محمد عماد الدین اور ایک صاحبزادی زینب تولد ہوئیں۔ جہاں شیخ ابن عربی کو شیخ اکبر جیسے القابات سے نوازا گیا، وہیں انہیں کافر، زندیق اور مرتد جیسے خطابات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے اپنے نظریات کتب کی صورت میں پیش کیے، جن میں قرآن و سنت اور اکابر صوفیاء کے اقوال کو بھی بنیاد بنایا گیا ہے۔ ان کا اسلوب خاصہ فلسفیانہ اور دقیق اصطلاحات پر مشتمل ہے۔ انہوں نے ذات و صفات باری تعالی، عرش و کرسی، ملائکہ، انبیاء کرام، مقام نبوت، مدارج ولایت، جنت، دوزخ، تخلیقی کائنات سمیت بہت سے عنوانات پر ایسے خیالات پیش کیے جو علماء کے نزدیک متنازع ہیں۔ ابن عربی پہلے شخص ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر وحدت الوجود کا نظریہ پیش کیا، گو کہ ان کے حامیوں نے جواب میں تفصیلی کتب لکھیں جن میں ان کے نظریات کا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بھرپور دفاع کیا گیا، مگر اس کے باوجود اعتراضات برقرار ہیں۔ مخصوص اصطلاحات سے گہری واقفیت کے بغیر ابن عربی کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار بھی کر لیا کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔